تو ایک ضمناً سوال یہ ہے کہ ہم گامدی صاحب سے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو جو آج بات ایک سمجھ آئی ہے وہ ہمارے جو پاسٹ میں جو ہمارے فقہا رہے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کو وہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارے ماضی میں کوئی اس طرح کی بات ہمیں ملتی ہے جو آپ یہ اوپینین بتا رہے ہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دو اپروچز ملتی ہیں. اگر ہم صحابہ کے زمانے سے شروع کریں، ایک اپروچ وہ ہے کہ جو نبوی ہے، جس کو ہم نبوی کہہ سکتے ہیں. ایک اپروچ وہ ہے جو حضرات شیخین کی تھی. حضرات شیخین سے میری مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہما. اچھا، حدیثوں پہ ہم علیحدہ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے، ابھی میں صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہم، چونکہ ہماری بات ابھی اصولی ہے پہلی ایپیسوڈ کی. حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے تبصرہ کیا تھا کہ شیطانی باجا جب وہ آئے اور اللہ کے رسول کے گھر میں، ہاں اللہ کے رسول کے گھر میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا عید کا دن ہے. ٹھیک ہے، نبوی اپروچ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کیا تبصرہ کر رہے تھے. اس کے بعد وہ جو ایک جو آپ کہہ لیں کہ جی وہ لونڈی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی نظر میں نے مانی ہے اور میں نے دف بجانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر مانی ہے نظر تو کر لو. تو حضرت عمر آئے تو کیا ہوا؟ دبا کے بیٹھ گئی. ٹھیک. اچھا، حضرت عمر کا معاملہ اس کے بعد بھی رہا، ہے ایسا نہیں تھا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور تھا، اور حضرات شیخین بلکہ اور بھی صحابہ کا معاملہ اور تھا. حضرت عبداللہ بن عباس اور بھی بہت سارے صحابہ کا معاملہ ہمیں ملتا ہے. یہ بیسیکلی دو اپروچز تھیں. اچھا، یہ اپروچز اگر آگے آپ کو فقہا میں ملتی ہیں، میجورٹی آف دی فقہا حضرات شیخین کی اپروچ کی طرف گئی. اب آپ کہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب مقابلے میں حضرات شیخین کی اپروچ، دیکھیں یہ ایک اصولی غلطی ہے. یہ ایموشنلی جو ہے نا، اس طرح سے میں نے بھی دیکھا، غامدی صاحب نے 2-4 جملے کہے. دیکھیں بنیادی طور پہ مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپروچ کو کرٹیسائز نہیں کیا. صحیح ہے، کرٹیسائز نہیں کیا. ٹھیک ہے، صرف یہ کہا کہ ان کو اجازت دے دو. ٹھیک ہے، تو گویا وہ دو پیرالل اپروچز تھیں. اور بعض مقامات پہ ان کی اپروچ کو بھی اپریشیٹ کیا، تحسین والے کلمات ہیں اس اپروچ کے لیے بھی. وہ جس طرح کہا کہ شیطان تم سے بھاگتا ہے. ہاں، شیطان تم سے بھاگتا ہے. تو اب کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ دو اپروچز تھی. اچھا اس کی یہی آگے دو فقہا میں آئیں. پھر یہی دو اپروچز آگے فقہا، میجورٹی جو ہے وہ حضرات شیخین کی اپروچ کی طرف گئی. یہ اپروچ بیسیکلی کیا تھی کہ آلات موسیقی کی کل کے کل حرام ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی. تو جو دوسری اپروچ تھی اس میں وہ کلی طور پہ جائز تھی کیا موسیقی؟ نہیں ایک تو اپروچ یہ ہے نا کہ حرمت والی، تو دوسری جو اپروچ تھی، نہیں آتا ہوں نا میں پہلے ایک کو بیان کرتا ہوں. حضرات شیخین کی اپروچ یہ تھی کہ دف بھی بجانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس لیے تو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا شیطانی آلہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اپروچ بہت سے آثار میں صحابہ کی ہمیں ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ کہنا تھا کہ الدف حرام، باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی، دف حرام ہے. اب اس سے زیادہ کلیئر کیا بات ہو سکتی ہے کہ دف بھی حرام ہے. یہ وہ کیوں کہہ رہے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا، یہ سب کچھ آپ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور پھر وہ اپنی اپروچ کے اوپر قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریلیکسیشن دے رکھی تھی تو تبھی تو وہ قائم تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اسٹرکٹلی یہ کہنا ہوتا کہ بھائی یہ حلال ہے، بھائی کیوں تم اللہ کی حلتوں میں جو ہے وہ حرام کرنے کو بیٹھے ہو، کبھی یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ان کے اتنے سخت تبصروں کے باوجود جو ہے معمولی سی رخصت نکالی. تو اصل میں یہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی. تو حضرات شیخین کا یہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا دف کا، یہ بھی اصل میں حرمت کا ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بعض مواقع پہ اس کو گوارا کر لیا بعض اشخاص کے لیے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں یہ گوارا ہے. بعض مواقع پہ، مثال کے طور پہ خوشی کے موقع پہ، حنابلہ، مالکیہ اور اسی طرح حنفیہ، ان کے فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دف کی اجازت بھی علی الاطلاق نہیں ہے. دف یا دف کہہ لیں، یہ صرف ایک تو بچیوں کے لیے اور خاص مواقع پہ، اور خاص مواقع پہ ہے، یعنی مرد بھی نہیں بجا سکتا، یہ مرد بھی نہیں بجا سکتا. خاص مواقع کیونکہ صرف بچیوں کا ہی تذکرہ ملتا ہے. اور دوسرا یہ اجازت جو ہے وہ شادی کے موقع پہ ہے. تو اس کو وہ یوں لیتے ہیں کہ جیسے حرمتوں میں سے ایکسیپشن کا اصول ہوتا ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے فلا اسم، اور زیادتی نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں.
ٹھیک ہے, حد سے تجاوز نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایک ایکسیپشن ہے آلات موسیقی میں سے, اصلاً اس کی حرمت ہے, آلات موسیقی حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ حضرات شیخین کی, اور وہ سب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا, آگے روایتیں بھی آئیں گی. اس میں سے دف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خوشی کے مواقع پہ, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا کیا اور کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ تو ایک اپروچ ہو گئی, اس لیے یہ اس اپروچ کے اوپر آگے فقہا چل. دوسری نبوی اپروچ ہے. نبوی اپروچ کے اوپر بھی شوافی کی ایک جماعت گئی ہے. نبوی اپروچ کیا؟ دوسری اپروچ بتا رہے ہیں ان میں ایک تو حضرات شیخین ہے. نہیں, وہ پہلی اپروچ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ دف کو بھی, یعنی وہ حرام کہتے ہیں, دف کو بھی جائز نہیں سمجھ رہے اور اس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ سلم کی موجودگی میں کرٹیسائز کر رہے ہیں. دوسری اپروچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریلیکس رہو, دف ان کو بجانے دو. اچھا, یہ جو اپروچ ہے نا, اس کے اوپر آگے شوافے چلے. ٹھیک ہے,